جو اصل بحث میں نے کرنی تھی کہ کیسے کرائسس مینجمنٹ، سنتے ہیں نا نام، میں اشارہ کرتا ہوں پھر کسی دن موضوع چھیڑوں گا، سنتے ہیں نا کرائسس مینجمنٹ سیل، بحرانوں کو کنٹرول کرنے کا ڈپارٹمنٹ، بحرانوں کو کنٹرول کرنے کا ادارہ، افراد، شخصیات۔ ہم ذرا یہ دیکھنا چاہتے ہیں ثانی زہرا کیسے اول محرم سے لے کر واپس مدینہ آنے تک جو بحران ہے کیسے کرائسس مینجمنٹ کرتی ہیں، اور پھر ہمیں وہاں سے کیا تعلیمات اور نکات ملتے ہیں، خواتین کے لیے بھی، مردوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ میں یہ وہ نقطہ تھا میں کہہ رہا تھا بیان ہونا چاہیے۔ کرائسس مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آؤ ذرا ثانی زہرا سے سیکھو۔ اس سے بڑے بحران تو کسی کی زندگی میں نہیں آتے۔ ان بحرانوں کے اندر اس قافلہ حسینی کو، ایک مشن حسینی کو، دو مقصد حسینی کو، تین حقیقت کربلا کو کہ تحریف نہ ہو جائے، چار کیسے مینج کیا ہے۔ اس قافلے میں چھوٹے بچے بھی ہیں، بیوہ خواتین بھی ہیں، یتیم بچے بھی ہیں، ظالموں کے چنگل میں آپ سب واقف ہیں، مصائب آپ کو علم ہے کہ کس عالم میں ان بحرانوں میں کیسے کیسے ایسے طریقے اختیار کرتی ہیں کہ مقصد حسینی چھپے نہیں، کوئی ظالم اسے چھپا سکے۔ کیسے اس پیغام کو یہاں کرتی ہے، حتیٰ طاغوت و شیطان کے مرکز میں، اس کے ہیڈ کوارٹر میں، اس کے کنٹرول میں، ان کے فوجی اور لشکروں کے سامنے، ان کی جگہ پر، ان کی ٹیریٹری، ان کا جغرافیہ، ان کا کنٹرول، لیکن قبضہ ثانی زہرا کا بنتا ہے وہاں پر۔ ایک خطبے سے رسن بستا ہے، چادر اٹھا چھینی گئی ہے، تازیانے مارے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تھوڑی دیر کے لیے اوپر جو تخت پر بیٹھا ہوا مغرور و خبیث و پلید انسان ہے وہ لرز اٹھتا ہے، کہتا من ہاذی المتکبرہ، انداز دیکھیں کہ من ہاذی المتکبرہ، معلوم ہوتا ہے اس جملے سے تمہارا پورا تخت اور دربار ہل چکا ہے کہ تو یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ یہ کرائسس مینجمنٹ، یہ آج کی دنیا میں ہماری ضرورت ہے، سیکھیں اس دار اہل بیت سے۔ اس معظمہ بی بی کی حیات طیبہ میں ایسے نکات موجود ہیں کہ نہ صرف خواتین، نہ صرف مسلمان مرد و عورت، بلکہ پورے دنیا کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مختلف گوشوں پر یہاں بحث ہوئی ہے۔ عالمہ معلمہ کا مطلب کیا ہے، فاہمہ غیر فاہمہ کا مطلب کیا ہے، عقیلہ بنی ہاشم کا مطلب کیا، ہم اس کے اوپر بحث کر چکے ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ کے وہ گوشے جب آپ جو ہے مدینے میں تشریف رکھتی تھیں تو آپ کی عظمت کیا ہے، یحییٰ مازنی کا واقعہ یاد ہے آپ لوگوں کو یا بھول چکے ہیں؟ یہ یحییٰ مازنی جو مولائے کائنات کے گھر کے ہمسائیگی میں بستے تھے، اس سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے، اور بھی ہے۔ ایک جلیل القدر صحابی تھے، یہ یحییٰ مازنی کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس معظمہ بی بی کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ جب گھر سے، مدینے میں گھر سے روضہ رسول کی زیارت کے لیے تشریف لاتی تھیں تو کون ان کے ہمراہ ہوتا تھا، کون جو ہے اس معظمہ بی بی کے زیارتی قافلے کی رہنمائی کر رہا ہوتا تھا، ہمراہی کر رہا ہوتا تھا، حفاظت کر رہا ہوتا تھا، سیکیورٹی کر رہا ہوتا تھا، عظمت بیان کر رہا ہوتا تھا، جلالت بیان کر رہا ہوتا تھا۔ کون ہوتی تھی یہ شخصیات؟ علی مرتضی امیر المؤمنین ولی کل مؤمن و مؤمنہ، اور دوسری طرف کون؟ سید الشہداء، سیدہ شباب اہل الجنہ الامام حسین علیہ السلام، اور کون ہوتا تھا؟ الامام حسن المجتبی، قام او قعدا، امامانی قام او قعدا، اور کون ہوتا تھا؟ کبھی علمدار عباس، علمدار وفا، جو وفا کی چوٹی پہ جہاں پہ وفا ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا عظیم الشان عصمت و طہارت کے پروٹیکشن میں، عصمت و طہارت کے پروٹوکول میں یہ معظمہ بی بی روضہ رسول کی زیارت کے لیے جاتی تھی۔ یہ شان ہے۔ جب مدینے میں، یہی یحییٰ مازنی نقل کرتا ہے،
یہ پہلے میں سنا چکا ہوں، مجھے اب لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ریپیٹ کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے عالمۃ غیر معلمہ. پہلے آتے ہیں عقیلۃ بنی ہاشم. یاد ہے عقیلۃ بنی ہاشم؟ ٹیکنیکلی طور پر میں نے بیان کیا جو حوزے میں بحث ہوتی ہے. عقیلۃ تا ہے نا، آخر میں دائرے والی تا ہے. خوب خواتین کے لیے عام طور پر عربی زبان میں ہوتا کیا ہے، خواتین کے نام کے آخر عام طور پر تا آ جاتی ہے، اور بھی چیزوں میں تا آتی ہے. یہ تا جو ہے تانیث، فیمیل کو بیان کرتی ہے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب خاتون کا ذکر کرنا ہو یا خاتون کو بیان کرنا ہو تو تا ڈالا جائے. اور بھی کچھ کام ہوتے ہیں، اور بھی ایک اہم پیغام دینا ہو تو تا لایا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مبالغہ کرنا. مبالغہ کا مطلب کثرت بیان کرنا، انتہا بیان کرنا، کہ بھائی لفظ کو اس کے معنی کے اندر محدود نہ کرنا. یہ لفظ وسعتوں اور گہرائیوں سے بھرا ہوا ہے. مثال کے طور پر ہم جیسے کہتے ہیں عالم یعنی علم رکھنے والا، علامہ زیادہ علم رکھنے والا ہے کہ نہیں؟ علامہ کے آخر میں بھی تا ہے. ایک ہوتا ہے خلیف، خلف سے خلیف یعنی نمائندہ، جانشین. ایک ہوتا ہے خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. عورت تھی یا مرد تھی؟ حضرت آدم. ہوا کو بنا رہا تھا اللہ تعالیٰ یا حضرت آدم کو؟ آدم کو. تو کیوں فرمایا خلیفہ؟ تا کیوں لایا یہاں پر؟ کہنا چاہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیف، میں زمین پر اپنا نمائندہ بنا. خلیف کہہ دیتا، مذکر کا صیغہ لے آتا. تا بیان کیوں کیا؟ فرمایا دیکھیں اس کے پاس جو نمائندگی ہے، میں خدا عز و جل اپنا ایک کمپلیٹ نمائندہ بنا رہا ہوں. ناقص نمائندگی نہیں کرے گا، بھرپور نمائندگی رکھے گا. نمائندگی کے تمام جو ضرورتیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں گی، کیونکہ اس کے بعد جو آئیں گے وہ اکمل و کامل ہوں گے، یہاں تک کہ میرے دین کی بھی کامل و تمام کے سبب بنیں گے. الیوم اکملت لکم دینکم خوب بے سبب ہے کیا الیوم اکملت لکم دینکم؟ کیونکہ الیوم آج کے دن آفیشلی طور پر ولایت و امامت کا اعلان ہو چکا ہے. ڈکلیریشن خدا جاری ہو گیا، پیغمبر اکرامی اسلام نے اعلان کر دیا. خوب یہ ڈکلیریشن جاری ہوا الیوم اکملت لکم. بس واضح ہو گئی یہ بات. اب آتے ہیں یہاں پر جب معصوم نے فرمایا الزینب عقیلۃ بنی ہاشم، یہ فرمانا چاہتے ہیں بنی ہاشم کی عاقلہ خاتون ہے. ترجمہ اردو میں یوں ہوگا بنی ہاشم کی عاقلہ خاتون. خوب بنی ہاشم میں اور بھی خواتین ہیں جو عاقلہ ہیں، اور بھی مرد ہیں عاقل ہیں. صرف یہ فرمانا چاہتے ہیں ان میں سے ایک ثانی ہزارہ ہیں. یہ مقصد ہے یہاں پر نہیں. علماء کرام جو ادبیات عرب، فصاحت و بلاغت اور جو ہے ولایت و امامت کے اسرار و رموز سے واقفیت رکھتے ہیں، صرف حسی علوم کے ذریعے سے نہیں، تجریدی و روحانی علوم کے ذریعے سے بھی وہ علماء کرام کیسے تفسیر کرتے ہیں. یہاں پر عقیلت جو تو تا آیا ہے فیمیل کو بیان کرنے آئی ہے، تانیث کو نہیں. وہ کہہ رہے عقیلۃ بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کی عاقل ترین خاتون. یہ آ گیا عقیلہ. اور اس میں باتیں ہو سکتی ہیں. خوب عقیلہ کا کیوں لفظ استعمال کیا؟ عاقل ترین خاتون کیا، سخی ترین خاتون بھی تو ہو سکتا تھا. کوئی اور صفت نمایاں ہوتی. تمام صفتیں ہیں، صفات کا مجموعہ ہے، لیکن اس صفت کو نمایاں کرنے کا سبب کیا ہے؟ خوب میں اگر اس وادی میں چلا جاؤں گا تو نہیں پتا کہ میرے بیان میں کتنی جو ہے خامیاں رہ جائیں گی، آپ کی سماعت میں کتنی خامیاں رہ جائیں گی. ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، باقی بحثوں کو چھوڑ دیں. انشاءاللہ جب ہم آہستہ آہستہ آپس میں بحث کرتے ہوئے اگلی کلاسوں میں شفٹ ہوں گے تو پھر وہ بحثیں بھی ہم شروع کریں گے. کلاس وائز چلنا ہے نا. پچھلی یہ بحثیں یہ ساری ہو چکی ہے، آپ کی میموریز کو صرف ٹچ کر رہا ہوں. وہاں پر فرمایا میں 12 مرتبہ یہ ڈے 1 سے یہاں جب سے آیا ہوں بریشا میں یہ بیان کر رہا ہوں. اصول کافی ہماری ائمہ معصومین کی احادیث کا ایک اچھا مجموعہ. ہماری 4 مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب. عقائد بھی ہیں، فقیات بھی ہیں، اصولیات بھی ہیں، فروعات بھی ہیں، سارے اس کے اندر چپٹر وائز ہیں. کو پہلا چپٹر کیا رکھا ہے؟ پہلی جلد پہلا چپٹر کتاب العقل. خوب دین ہم لیتے ہیں 4 بڑے سورسز سے، ہے کہ نہیں؟ قرآن، سنت یعنی سنت پیغمبر و اہل بیت علیہ السلام، اجماع و عقل. خوب عقل کیا ہے؟ نبی الباطن ہے.
تھوڑا ذہن قریب آ رہا ہے؟ العقل نبی الباطن، یعنی عقل حجت خدا ہے۔ خوب اب یہاں پر آ جائیے، بس اتنا کافی ہے، زیادہ اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں فرمائے عقیلۃ بنی ہاشم، بنی ہاشم کی عاقل ترین خاتون۔ عام انسان کے لیے کہا اے انسان بنی بشر، تمہارا جو عقل سلیم ہے، درست عقل ہے، وہ چالاکی نہیں، شیطانیت نہیں، جو عقل سلیم ہے، ادراکات عقلی ہیں، یہ حجت ہیں تمہارے لیے۔ عام آدمی، ہم جیسے گناہگار و خطا کار و سراپا جو ہے امکان گناہ، ہم جیسے افراد کے لیے فرمایا۔ اب یہاں پر آ جائے عقیلۃ بنی ہاشم، اللہ اکبر۔ ہماری قوت ادراک یہاں پہ ختم ہو گئی، اس سے آگے ہماری وادی ہی نہیں، ہم چھونے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ پھر وہ علامہ اقبال کا شعر کہتا اگر یک سرے منہ یہ برتر پرم، فروغ تجلی بے سوزت پرم۔ عجیب جملہ ہے علامہ اقبال کا۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت جبریل پیغمبر خدا سے فرماتے ہیں، فرماتے جبریل چلو آگے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا خط انتہا یہاں تک ہے، میری پرواز ادھر تک تھی، آگے کی جو وادی ہے نا اس وادی میں نہیں جا سکتا۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ جبریل امین یہ کہہ رہے ہیں اگر یک سرے منہ یہ برتر پرم، ایک بال کے برابر بھی اگر اوپر جانے کی کوشش کروں، فروغ تجلی، تجلی توحید سے بے سوزت پرم، میں تو جل کے ختم ہو جاؤں گا۔ وہاں کون جا سکتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ جا سکتے ہیں یا آپ کے نالے نے مبارک جا سکتے ہیں، جبریل امین نہیں جا سکتا۔ تو کچھ وادیاں عزیزوں ایسی ہیں زبردستی گھسنے کی کوشش کریں گے تو فروغ تجلی بے سوزت پرم، وہ وادی نہیں ہماری بابا۔ خود جتنی وادی ہے جہاں تک گنجائش رکھی گئی ہے ہمارے لیے ادھر تک ہمیں جانا چاہیے، اس سے آگے پرواز نہ کریں۔ جبریل نے کہا کہ میں پرواز نہیں کر سکتا۔ عقیلۃ عالمۃ غیر معلمہ، غیر معلمہ ایسی عالمہ جو جسے کسی نے تعلیم نہیں دیا، کسی بشر کے پاس جا کر کسی انسان سے، یہ اتنی بڑی بڑی صفات پتہ ہے کیا بیان کرنا چاہتی ہیں؟ خلاصہ کرتا ہوں، آپ کو دوبارہ ان تکراری باتوں میں نہیں ڈالنا چاہتا، ہم آگے جائیں نا، اگلی کلاس میں جانا ہے ابھی۔ اصل میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، درست ہے کہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شامل و داخل آیہ تطہیر، شامل و داخل آیہ تطہیر نہیں ہیں، درست ہے یہ بات، لیکن ذہن میں رکھو عقیلۃ بنی ہاشم عالمۃ غیر معلمہ و فہمۃ غیر مفہمہ، تالی تلو عصمت ہیں۔ خب تالی تلو عصمت کیا ہے؟ یہ پھر ایک اور وادی میں چلے جائیں گے جو ہماری فی الحال وادی نہیں ہے، فی الحال کی کلاس میں یہ بیس نہیں، اشارہ کر کے آگے نکلتا ہوں، تفصیل سے پھر کبھی جائیں گے۔ تالی تلو عصمت کہتے ہیں اس مقام کو جو ایسی ہستیاں جیسے حضرت علمدار عباس تالی تلو معصوم، حضرت علی اکبر تالی تلو معصوم، حضرت علی اصغر باب الحوائج تالی تلو معصوم، اس آیہ تطہیر کے زمرے میں آنے والی عصمت کے بعد جو عصمت کا مقام و درجہ و بلندی ہے وہاں پر فائز ہیں، یہ بیان کرنا چاہتے تالی تلو۔ خوب وہ کیسا مقام ہے، وہ کیا وادی ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، ائمہ نے بیان فرمایا ہے، روایات موجود ہیں، قرآن مجید کی تفسیر میں یہ چیزیں ذکر ہوئی ہیں، لیکن یہ فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جناب سیدہ خطبہ فدکیہ، کاش کی کبھی موقع ملے، مجھے توفیق ملے کہ خطبہ فدکیہ کو خود جتنا ممکن ہے اتنا سمجھ سکوں، پھر مجھے یہ توفیق ملے اور ہم سب کو سعادت ملے کہ کبھی اس خطبہ فدکیہ کے اوپر گفتگو کی جائے۔ خطبہ فدکیہ سیدۃ نساء العالمین کی جو ہمارے پاس تسلسل آیا ہے، اس کے پیچھے راویہ کون ہے؟ جناب ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آپ جب کوفے میں تھیں، کوفے میں جب مولا کائنات نے اپنی حکومت کا، اس 4 سالہ حکومت کا مرکز کوفے کے اندر لایا، ثانیہ زہرا بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر کے کوفے میں تشریف لے آئی۔ کوفے میں ثانیہ زہرا، یہ ہماری خواتین کے لیے پیغام ہے،
اس کے اندر صرف خواتین کے لیے مردوں، لیکن خواتین اصل مخاطب ہیں یہاں پر، ہماری مومنات اصل مخاطب ہیں کہ کیسے شوہرداری گھرداری کے ساتھ ساتھ دینی ثقافتی امور انجام دیا جا سکتا ہے۔ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ مدینے میں، وہاں پر اپنے پراپرٹیز بھی ہیں، سب کچھ ہے آج کی زبان میں، سب کو چھوڑ کر ملائکہ کوفے میں تشریف لاتی ہیں۔ کوفے میں آنے کے بعد ایک دینی ثقافتی مرکز کھولتی ہیں آج کی زبان میں، ایک آج کی زبان میں سمجھیں امامت و ولایت کے زیر سائے میں ویلفیئر آرگنائزیشن کھولتی ہیں آج کی زبان میں، جو آپ اصطلاحات استعمال کرتے ہو، اس میں خود درس دے رہی ہیں، تفسیر قرآن دے رہی ہیں، اور من جملہ احادیث بیان کر رہی ہیں، شرح کر رہی ہیں۔ تب میں بھی کچھ نمونے پیش کروں گا، ان میں سے ایک خطبہ فدقیہ سیدۃ نساء العالمین کو وہاں پر شرح کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں، امامت کی حکمت کو، ولایت کی حکمت کو، امامت کے فلسفے کو، ولایت کے فلسفے کو، پھر جو ہے تشیع ہونے کا مطلب کیا ہے، شیعہ ہونے کا مطلب کیا ہے، مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، بہت سارے احکام کی فلسفی کیا ہے، فلسفہ احکام پورا ایک چپٹر ہمارے پاس موجود ہے، بہت ساری احادیث۔ پھر اکثر جو احادیث بیان کرتی ہیں خود آپ بھی بیان کر رہی ہیں، خود آپ بھی محدثہ ہیں، لیکن جو بھی حدیث زیادہ تر بیان کرتی ہیں وہ اپنی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء العالمین سے بیان کرتی ہیں۔ اللہم صلی علی کوفے میں آپ کا وجود مبارک اور آپ کا بیت مبارک، یہ دونوں کیا ہیں، کوفے کی خواتین کے لیے مرکز ہے۔ حتیٰ بہت ابن عباس جیسے اور بھی بہت سارے بزرگ عمر صحابی بھی نقل کرتے ہیں، سمیت عن زینب الکبریٰ سمیت عن عقیلۃ بنی ہاشم انہا قالت، اس نے فرمایا کہ جو ہے میری جو ہے والدہ گرامی نے یہ فرمایا تھا، میرے نانا رسول گرامی نے یہ فرمایا تھا۔ بس مرکز ایجاد کرتی ہیں۔ دیکھیں خواتین کا آج جو ہے نا، میں بار بار یہ لوگ، مجھے پتا ہے یہاں ماحول نہیں ہے، یہ بہانہ اچھا ہے ہمارے پاس، ذہنیت نہیں ہے، دوسرا بہانہ اچھا ہے ہمارے پاس، ہم ایسے بیک گراؤنڈ سے ہیں، ہمیں فی الحال تبدیلی کے لیے ٹائم چاہیے، 2-3 جنریشن چاہیے، یہ بھی بہانہ ہمارے پاس ہے۔ خیر یہ آپ کے بہانے ہیں، میرے پاس فی الحال بہانہ یہ ہے کہ یہ دین کا حکم ہے، میں نے بار بار بیان کرنا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ خواتین کا جو ایک دینی رول ہوتا ہے، جو ایک دینی سماجی اجتماعی سیاسی جو فرہنگی ثقافتی کردار ہے، خب وہ کردار کیوں نہیں نہ نظر آتا؟ علی مرتضیٰ شیر خدا کی وہ معظمہ بیٹی جو صاحب اولاد بھی ہیں، 4 سے 5 اولاد کی والدہ ہیں، اپنا شوہر نامدار بھی رکھتی، ہجرت کرتی ہیں۔ ہجرت کا مقصد کیا ہے؟ ہجرت کا مقصد ایک ہے کہ کوفے کے اندر جہاں مرکز امامت و ولایت کی حکومت ہے، وہاں پر ثقافتی، فکری، دینی، تربیتی کام کرنا ہے۔ اب اندازہ لگا لیجئے۔ تو ہماری خواتین، ہاں آپ نے بھی ہجرت کیا ہے، خب ادھر کہاں پر ہے خواتین کا رول، کدھر ہے اس مرکز کے اندر؟ ہونا چاہیے۔ خواتین اپنے پروگرام خود کیوں نہیں کر پا رہی ہیں؟ خب سال میں 1 کرو، 2 کرو، 2 معظمہ ہستیوں کی ولادت تو خواتین منا سکتی ہیں، 2 معظمہ بیویوں کی جو ہے یہ جو ولادت و شہادت کے ایام ہیں، ان میں سے سالانہ آپ ٹیسٹ کیس کے طور پر تربیتی اصولوں کے مطابق آپ جو ہے سال میں 2 پروگرام دے دیں خواتین کو، 1 دفعہ دیکھ لیں، غلطیاں خامیاں ہوں گی، ظاہر ہم سب خطا کے پتلے ہیں، اس کی اصلاح کی جائے گی، لیکن یہ نہیں عزم معطل کی طرح جو ہے خواتین کا کوئی رول ہی نہیں، کردار ہی نہیں ہے۔ بابا یہ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہاں پر تو اس طرح کی کوئی دنیا نہیں ہے، یہ ہم نے بنائی ہے دنیا۔ اہل بیت کو بدنام مت کرو، قرآن و اطرت کو بدنام مت کرو، پھر دوسرے کہیں کہ تمہاری خواتین تم نے جیل میں قید کیا، تمہاری خواتین بیچاریوں کا کوئی شخصیت نہیں، کوئی آئیڈینٹی نہیں، کوئی پہچان نہیں، تمہارا دین تمہیں یہ سکھاتا ہے۔ ہمارا دین بھی بدنام، اہل بیت جیسی عظیم ہستیاں بھی بدنام، اور ایسی معظمہ بیویاں جب حق کی بات آتی ہے، جب دفاع دین کی بات آتی ہے، وہ معظمہ بی بی اپنے گھر سے نکلتی ہیں،
پھر جو ہے ملعون کے دربار تک بھی پہنچتی ہیں، قصدن و ارادتن و شعورن و نیتن. پھر وہ عظیم خطبہ بیان کرتی ہیں، خطبہ فدقیہ. اور بھی خطبے ہیں جو مدینہ منورہ کی مسجد میں آپ نے بیان فرمایا ہے. اسی کی بیٹی ہیں. چلو کربلا میں تو کوئی ہو سکتا ہے مجھ جیسا کوئی کم عقل جاہل قسم کا جو ہے کوئی خطیب یہاں آ کر تفسیر کرے، وہاں کربلا میں مجبوری تھی، طاقت کا استعمال ہوا وغیرہ. خوب یہ کوفے کے اندر، کوفے میں تشریف لاتی ہیں، ایک دینی ثقافتی مرکز ایجاد کرتی ہیں. یہ جو احادیث میں چند ایک لکھ کے لے کے آیا ہوں، چہل احادیث زینب کبریٰ کے نام سے متعدد کتابیں ہیں، کتابوں کے اندر سینکڑوں احادیث ہیں. یہ کہاں بیان فرمایا ثانیہ زہرا نے؟ اسی کوفے کے اندر. میں نے عرض کیا کہ ابن عباس سے لے کر دیگر بہت سارے صحابیوں نے حدیث نقل کیا ہے. سمیت عن بنت امیر المؤمنین، اس طرح موجود ہے، میں نے امیر المؤمنین کی بیٹی سے سنا، انہا قالت قال امی فاطمہ سلام اللہ علیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، درود بر محمد. بہرحال دیکھیں عزیزو، یہ ہم ایسے دین سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اہل بیت اس طرح ہیں جو ہمیں تعلیمات دیتے ہیں. ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اہل بیت علیہ السلام جس چیز سے روکتے ہیں اسے رکنا ہے، شکریہ. جس چیز سے منع کرتے ہیں رک جانا ہے، جو حکم دیتے ہیں عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہنا ہے میرے محلے کی رسم نہیں ہے، میرے علاقے میں ایسا نہیں تھا، میرے قبیلے میں یہ رسم نہیں. خوب قبیلوں کے اوپر رسموں پہ چلنا ہے تو دین اہل بیت کو چھوڑ دیں. پھر تو دعویٰ کریں دین قرآن و اطرت کو مانتے ہیں، جب عمل کرنے کا میدان آتا تو کہتے ہیں کہ میرے قبیلے میں نہیں ہے، میرے اس میں رسم نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہے درست نہیں ہیں. حجاب و حیا و عفت و پاکیزگی و طہارت میں کے اندر رہتے ہوئے ہماری ایک خاتون. خوب یہ بتائیں کیا ہماری مائیں اور بہنیں ان معظمہ ہستیوں سے کوئی الگ تھلگ ہیں؟ نعوذ باللہ. ان کے پردوں سے، ان کی حیا سے، حیا یہاں سے نکلتا ہے. ان کا اٹھنا حیا ہے، ان کا بیٹھنا حیا ہے. حیا یہاں ان کے دروازے پہ آ کے سیکھتا ہے کہ حیا ہے کیا، عفت ہے کیا، پاکیزگی ہے کیا، طہارت ہے کیا، ایک خاتون کی نسوانیت ہے کیا، حجاب ہے کیا. خوب حجاب یہاں سے، خوب یہاں سے حجاب نکلتا ہے. حجاب کے معنی ادھر ہیں. خوب ان کے بغیر تو حجاب کوئی معنی نہیں رکھتا. ایک خالی کھوکھلا لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہیں، کوئی روح نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. تو لہٰذا سیکھنے کی ضرورت ہے. بس کوفے کے اندر آج کی زبان میں ایک فکری ثقافتی درسگاہ کہیں، مرکز کہیں، سینٹر کہیں، جو بھی آپ نام مناسب نام دینا چاہتے ہیں دے دیں، جناب ثانیہ زہرا نے وہاں پر قیام کیا ہے. اب جو وہاں پر بہت ساری احادیث ہیں ان میں سے ایک میں فرماتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. قالت زینب سلام اللہ علیہا، قالت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا. یہ امامت و ولایت کے بارے میں ہے، کیونکہ جب قالت زینب سلام اللہ علیہا، قالت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، یہ امامت و ولایت کے بارے میں ہے. نحن وسیلۃ فی خلقہ، یہاں امامت کو بیان کر رہی ہیں. پرآشوب دور ہے، مفہوم امامت بدل چکا ہے، مفہوم ولایت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ کے رسول کی رحلت کو کافی سارا عرصہ، 35-40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. لوگوں کی سمجھ میں یہ مفاہیم ناپید ہو چکے ہیں. اس لیے ان کا بیان کرنا، سمجھانا، امامت کو، غدیر کو زندہ کرنا ضروری ہے. فرماتی ہے نحن وسیلۃ فی الخلق فی خلقہ. میری مادر گرامی نے فرمایا کہ ہم اہل بیت نبوت خلق کے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں. اس کے بعد نحن خاصتہ، ہمارا ایک خاص مقام ہے.